السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور اردو سیکھنے کے لیے ہر سبق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہے ہوں گے۔ آج ہمیں غسل کا بیان پڑھنا ہے۔ تعلیم الاسلام کا دوسرا حصہ 19واں صفحہ اور غسل کا بیان بہت ہی آسان ہے۔ آج کے اس سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے والے سبق کو اچھے سے سمجھنا ہوگا، اور پہلے والے سبق میں سے ایک سبق ہم نے پڑھایا تھا نجاست کی الگ الگ قسمیں۔ نجاست حقیقی، حکمی۔ حقیقی کہتے ہیں نظر آنے والی ناپاکی، حکمی کہتے ہیں نظر نہ آنے والی ناپاکی۔ تو حقیقی تو ہم بعد میں پڑھیں گے، حکمی کی بھی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، ایک نجاست حکمی چھوٹی اور ایک نجاست حکمی بڑی۔ نجاست حکمی چھوٹی یعنی بے وضو ہونا، اور نجاست حکمی بڑی کہتے ہیں جنابت سے پاک نہ ہونا۔ وہ سبق پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا۔ سب سے پہلے اس سبق کو اچھے سے سمجھ لیجئے تاکہ یہ بھی سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جاوے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کتاب کا PDF نہیں ہے، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا بیان۔ سوال: بڑی نجاست حکمیہ یعنی حدث اکبر، اس کا دوسرا نام ہے حدث اکبر، اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی آدمی کو جنابت ہو گئی، یا مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی، لہٰذا اس بڑی ناپاکی کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں اور اس کو حدث اکبر بھی کہتے ہیں۔ اب اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ نیچے بتا رہے ہیں۔ جواب: حدث اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدث اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی غسل کرتا ہے تو غسل کرنے سے اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ اب غسل کا کیا طریقہ ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سوال: غسل کسے کہتے ہیں؟ جواب: غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ غسل کے معنی ہوتے ہیں نہانا، مگر نہانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے شریعت میں، اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے۔ سوال: غسل کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے۔ یہ سنت طریقہ بتا رہے ہیں۔ اول دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے، یعنی استنجا سے فارغ ہو جاوے، اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے۔ اور بدن سے حقیقی نجاست یعنی دکھائی دینے والی جو ناپاکی ہے، نظر آ رہی ہو بدن پہ، اگر لگی ہوئی ہو تو اس نجاست حقیقی کو دھو ڈالے، اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے، اس کو پڑھیں گے دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر اس کے بعد وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے۔ بدن میں تھوڑا سا پانی ڈالے اور ہاتھ سے ملتا رہے تاکہ بدن کے جو بال رہتے ہیں، بالوں کے نیچے تک اچھے سے پانی پہنچ جاوے۔ کبھی بال بدن سے چپک جاتے ہیں اور اس کے نیچے والا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے ہاتھ نہ پھیرنے کی وجہ سے۔ پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، پورے بدن پر 3 بار پانی بہانا ہے۔ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، کلی بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر کلی نہیں کرے گا تو جنابت سے پاک نہیں ہوگا، کلی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہو گیا غسل کا طریقہ جو سنت ہے۔ اب ضروری کیا چیز ہے غسل کے اندر، وہ چیز بتا رہے ہیں۔ جیسے وضو میں کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ مستحب ہوتے ہیں، تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ فرائض ہوتے ہیں۔ اگر فرائض میں کوئی چیز ہم نے چھوڑ دی تو ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو وہ کتنی چیزیں ہیں؟ سوال: غسل میں فرض کتنے ہیں؟ غسل میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: غسل میں 3 فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں، بہت آسان ہے۔ کلی کرنا، اگر روزے کی حالت ہے تو کلی کرے، اور اگر روزے کی حالت نہیں ہے تو گھرگھرا کرنا چاہیے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا،
नाक में पानी डालना ये भी फ़र्ज़ है। नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहाना। नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहाना। ये 3 चीज़ें बताई। नंबर 1, कुल्ली करना। नंबर 2, नाक में पानी डालना। नंबर 3, तमाम बदन पर पानी बहाना। ये 3 फ़राइज़ है। हमें उम्मीद है कि आपको ये 3 फ़राइज़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन 3 फ़राइज़ को पूरा करना ज़रूरी है जनाबत से पाक होने के लिए या हदस अकबर से पाक होने के लिए। अब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि पहले इन 3 फ़राइज़ को आप जानते थे कि नहीं जानते थे। सवाल, गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं? सवाल, गुस्ल में सुन्नतें कितनी हैं? जवाब, गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। गुस्ल में कुल 5 सुन्नतें हैं। हमने आगे भी पढ़ लिए, वापस पढ़ लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 1, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 2, इस्तिंजा करना, पेशाब से फारिग हो जाना, ताकि पेशाब की नाली में अगर कोई नापाकी लगी हुई है, पड़ी हुई है, तो वो पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जावे। इस्तिंजा करना। और जिस जगह बदन पर नजासत लगी हो उसे धोना। और जिस जगह बदन पर नजासत लग गई है तो उसको धोना। नंबर 3, नापाकी दूर करने की नीयत करना। इसको हमने पहले नहीं पढ़ा था। नापाकी दूर करने की नीयत करना, यानी ये नीयत करें कि मैं पाक हो रहा हूँ इबादत के लिए, या ये नीयत करें कि मैं पाकी हासिल कर रहा हूँ। नापाकी दूर करने की नीयत करना। नंबर 4, पहले वुज़ू कर लेना। नंबर 4, पहले वुज़ू कर लेना। नंबर 5, तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। एक बार बहाना और पूरे बदन को अच्छे से धोना कि एक बाल के बराबर भी खुश्क न रह जावे, ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन 3 बार पानी डालेंगे तो ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी। ये जो आपको चीज़ें बताई है ये करना ज़रूरी नहीं है। इसके करने से एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा गुस्ल अच्छे से हो जाएगा, कोई बदन का कोई हिस्सा नापाक नहीं रह जाएगा, बदन में कोई भी हिस्से में नापाकी लगी हुई नहीं रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करना न भूले। जितने लोगों तक शेयर करके आप सही मालूमात पहुंचाते रहेंगे इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। और अगर समझ में आ गया है तो लाइक करके ज़रूर बता दें ताकि हमें तसल्ली हो जावे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।